ہم تھکے تھکے سے کیوں رہتے ہیں؟ ماہرین نے اس پر کئی تحقیقات ریسرچز کی ہیں۔ ان تحقیقات کی مدد سے تھکاوٹ کی 10 بڑی وجوہات سامنے آئیں۔ انہیں غور سے سنیں، اچھی طرح سمجھیں، پھر دیانتداری سے اپنے اندر تلاش کیجیے اور ان سے بچنے کی خوب کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے کافی ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بنا کسی دیر کے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تھکاوٹ کی 10 وجوہات۔ نمبر 1، نامناسب خوراک۔ کھانا پینا ہمارے جسم کو طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم وہ چیزیں کھائیں پئیں جو ہمارے بدن کو ضروری وٹامنز، آئرن اور کاربوہائیڈریٹس مہیا کریں، مثلاً دودھ، دہی، تازہ پھل یا ان کا جوس، سبزیاں، مرغی، بکری یا مچھلی کا گوشت، انڈے وغیرہ۔ اس کے برعکس اگر ہم جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ہوٹلوں کے ناقص مرچ مسالے والے کھانے، بازاری سموسے پکوڑے، طرح طرح کی نقصان دہ مٹھائیاں اور دیگر آرٹیفیشل کھٹی میٹھی غیر معیاری اشیاء کھانے کے عادی ہوں گے تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم پر تھکاوٹ غالب رہے گی۔ شیڈول بنائیں، بغیر جی چاہے کھا لینا یا بہت زیادہ کھانا بھی ہمارے جسم کو نقصان دیتا ہے، لہٰذا جب ہم متوازن غذا کھائیں گے تو جسم کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور ہم زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ چونکہ ہر ایک کی خوراک اس کی عمر، وزن، قد اور صحت و بیماری کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اپنی خوراک کے بارے میں کسی ڈائٹ ایکسپرٹ یعنی ماہر غذائیت سے مشورہ کر لیجیے کہ مجھے کون سی چیزیں کتنی مقدار میں کس وقت یا کھانی یا پینی چاہیے۔ اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ بہت مفید رہے گی، اس کا مطالعہ بھی کر لیجیے۔ تھکاوٹ کی دوسری وجہ، ناشتہ نہ کرنا۔ سونے کے دوران ہمارا جسم خون کی پمپنگ اور آکسیجن کو پلانے کے لیے توانائی استعمال کرتا رہتا ہے، اس لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے کی شکل میں اپنی انرجی بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول یا دفتر جلدی پہنچنے کی فکر میں یا ویسے ہی ناشتہ نہ کرنے کی عادت بنا لینے کی صورت میں ہم تھوڑا سا کام کرنے پر جلدی تک جاتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر سرگرمیاں ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی وقفوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا ناشتے میں پھلوں کا ہونا بھی بہت مفید ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج کم ہے اور ایک تعداد جسم پسند ناشتے کے بجائے من پسند ناشتے جیسے چائے، پراٹھا، نان پائے، حلوہ پوری وغیرہ کو ترجیح دیتی ہے۔ تھرڈ مین ریزن آف ٹائرڈنس، پانی کا کم استعمال۔ پیاس لگے نہ لگے ہر شخص کو روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کا رزلٹ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ وجہ نمبر 4، نیند پوری نہ ہونا۔ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند ہمارے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سونے کے بعد انسان خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، لیکن جو لوگ رات کو پرسکون نیند نہیں سو پاتے انہیں دن میں غنودگی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پرسکون نیند کے لیے خوابگاہ کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے آرام بستر پر بہت تیز روشنی والی یا پھر شور والی جگہ پر سونے سے نیند کے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے۔ موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین دیکھتے دیکھتے سونا بھی نقصان دیتا ہے، کیونکہ اس سے
وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، چنانچہ دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح رات کو آنکھیں کھلنے کی صورت میں موبائل پر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ چیک کرنا بھی، ان کے جوابات میں مشغول ہو جانا بھی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیند ہی اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا رات کو آنکھیں کھلنے پر شدید ضرورت کے بغیر موبائل نہ چلائیں۔ چھٹی والے دن رات دیر تک جاگنا اگلے دن دفتری یا کاروباری کاموں میں زیادہ تھکا دیتا ہے، اس لیے چھٹی والے دن بھی شیڈیول کے مطابق آرام کیجیے۔ رات گیر جاری رہنے والی تقاریب میں شرکت کا معمول بھی نیند کے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ جنہیں ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان دور رہیں اور اس کی عادت تو ہرگز مت بنائیں، کیونکہ شروع میں اگرچہ ان سے نیند آ جاتی ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ان گولیوں کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لی جائیں نیند نہیں آتی۔ کیلولا بھی کر لیجیے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کو کیلولا کہتے ہیں۔ جہاں رات کی نیند جسم کو سکون دیتی ہے، وہیں دن کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا جسم میں توانائی بحال کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ رات کو نفل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیلولا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوپہر کے وقت سونے کو کیلولا کہتے ہیں اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ رات کی نماز پر مددگار ہے۔ وجہ نمبر 5، مختلف بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، خون کی کمی یعنی اینیمیا، ہیپاٹائٹس، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، کمر درد، آدھے سر کا درد، ناک کان گلے کی خرابیاں، پیشاب کے مسائل اور ٹائیفائڈ جیسی کئی بیماریاں بھی مسلسل تھکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لمبے عرصے تک خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہوں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ وجہ نمبر 6، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس۔ بعض اوقات کسی بیماری کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصے بعد سامنے آتے ہیں جو جسمانی درد، کمزوری اور تھکاوٹ کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے طبیب، ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیجیے۔ وجہ نمبر 7، روزانہ واک یا ورزش نہ کرنا۔ چست اور توانا رہنے کے لیے ورزش بہت اہم ہے اور روزانہ کچھ دیر مسلسل پیدل چلنا بھی ورزش کا ہی حصہ ہے۔ ہو سکے تو روزانہ صبح کے وقت 45 منٹ واک کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، خون کی گردش تیز ہوگی، مختلف دردوں اور تکلیف سے راحت ملے گی، ٹینشن میں کمی آئے گی اور اگر خون میں گندا کولیسٹرول زائد ہو تو وہ بھی خارج ہوگا اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی جس کے نتیجے میں مسلسل تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوگی۔ اگر آپ واک کے علاوہ بھی کوئی ورزش کرنا چاہیں تو پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہر ورزش ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن ورزش کے لیے ایسے جم یا کلب میں جانے سے پرہیز کیجیے جہاں نکر پہن کر، گھٹنے اور آنیں کھلی رکھ کر یا میوزک چلا کر ورزش کی جاتی ہو۔ وجہ نمبر 8، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کا انداز۔ چلنے پھرنے، پڑھنے لکھنے اور بیٹھنے کے دوران ہمارے سر، گردن، کمر اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی پوزیشن بھی تھکاوٹ میں اضافہ یا کمی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دائیں یا بائیں سائڈ یا بہت آگے کی طرف جھک کر یا کرسی پر ٹیک لگائے بغیر پاؤں ہوا میں لٹکا کر بیٹھنے والے کو تجربہ ہوگا۔ اس طرح بیٹھنے سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کے انداز کو تبدیل کریں، تھکاوٹ کا کافی علاج مفت میں ہو جائے گا۔ وجہ نمبر 9، مسلسل بیٹھے رہنا۔ ایک ہی جگہ پر پوزیشن بدلے بغیر کئی گھنٹے بیٹھے رہنے سے بھی خون کا دورانیہ سست پڑتا ہے اور جسم کے کئی حصوں میں آکسیجن کم پہنچتی ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 8 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مناسب وقفے کے بعد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں اور
چند قدم چلنے کے بعد دورانیہ بیٹھ جائیں. اس کام میں 1-2 منٹ لگیں گے لیکن تھکاوٹ کے احساس میں خاصی کمی ہوگی انشاءاللہ. اس طرح مسلسل کمپیوٹر پر کام کرنے والے بھی دماغی طور پر جلدی تک جاتے ہیں. یہ بھی چاہیں تو ہر 19 منٹ کے بعد کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹا کر 19 سیکنڈ کے لیے 19 فٹ دور کسی شے مثلا سبز پودے یا دیوار وغیرہ کو دیکھ لیا کریں تو انہیں فائدہ ہوگا. یوں ہی 8-10 گھنٹے لمبی ڈرائیونگ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ ریسٹ ایریا آنے پر تھوڑی دیر رک جایا کرے اور مسافروں سمیت گاڑی سے نکلنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لے. اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. وجہ نمبر 10، کام کا غیر ضروری دباؤ لینا. یہ درست ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت معیاری ہو سکتا ہے جب اسے ذمہ داری اور سنجیدگی سے کیا جائے، لیکن بلا ضرورت ایک ہی وقت میں 4-5 کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، ایک کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی کرنے کی کوشش کرنا، آئے دن روٹین سے ہٹ کر زیادہ دیر کام کرنا کہ میں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی آرام کروں گا، چھٹی والے دن بھی دفتری کام پر لگے رہنا، آئے روز دفتر کا کام گھر پر لے جانا اور وہ کام کرنا جس میں انسان کی دلچسپی اور شوق نہ ہو، انسان کو غیر معمولی طور پر تھکا دیتا ہے. اگر ایسا شخص اپنے انداز تبدیل نہیں کرتا اور اپنا شیڈیول نہیں بناتا تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی طاقت و ہمت کھو سکتا ہے، جس کے بعد تھکاوٹ کا بڑھتا ہوا احساس اس کی زندگی کو روگ میں بدل دے گا. اگر آپ خود پر غور کریں گے تو کئی مزید اسباب تھکاوٹ پالیں گے. عبادت کی قوت، رزق حلال کمانے کی کاوش کے لیے اگر اچھی نیت سے اپنی تھکاوٹ کی کثرت کا حل نکالیں گے تو راحت زندگی کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور اس ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر ضرور کریں.